السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ محترم سامعین، آج میرے خطاب کا عنوان ہے خلائی سفر یا چاند کا سفر۔ اس جدید ترقی یافتہ مادی دور میں یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ کیا خلائی سفر ممکن ہے؟ کیا انسان زمین کے مداروں سے نکل کر دوسرے سیاروں میں جا سکتا ہے؟ مریخ میں، عطارد میں، زحل میں، چاند میں اور دیگر سیاروں کا سفر کر سکتا ہے؟ خلائی سفر ممکن ہے؟ اس ترقی یافتہ دور میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال تو پیدا ہونا چاہیے اور پیدا کیا گیا ہے کہ کیا انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ زمین کے مدار سے نکل کر چاند کے مدار میں داخل ہو کر وہاں پر تحقیقات کر سکے؟ تو اس سلسلے میں قرآن عظیم کی سورہ رحمان کی آیات میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جناتوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اگر تم زمین اور آسمان کے مداروں سے آربٹس سے نکل سکتے ہو تو نکل بھاگو۔ لا تنفذوا فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے زمین و آسمان کے مداروں سے، آگے نہیں نکل سکتے الا بسلطان، ہاں غلبہ اور قوت کے ساتھ۔ غلبہ اور قوت اگر ہو تو تم نکل سکتے ہو۔ تو سورہ رحمان کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے زمین اور آسمان کے مداروں سے نکل کر خلائی سفر کے امکان کو ظاہر کیا ہے۔ چونکہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین و اتباع تبع تابعین کے دور مقدس میں خلائی سفر کا تصور ناممکن تھا، محال تھا، اور سائنس کی ترقیات کا اور تحقیقات کا آغاز نہ ہوا تھا۔ لہٰذا صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور اتباع تبع تابعین نے ان آیات کی توضیح و تفسیر جو ہے اپنے مطابق کی۔ لہٰذا دو قول پیش کیے گئے ہیں اس سلسلے میں کہ زمین اور آسمان کے مداروں سے نکل بھاگنے کا مطلب یہ ہے، یعنی زمین اور آسمان کے آربٹس اور اس کے مداروں سے، اس کی اقطار سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر اللہ کے عذاب سے ڈر کر زمین اور آسمان سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو کہاں جائیں گے نکل کر؟ کیونکہ ساری کائنات اللہ کی ہے اور اللہ کو ساری کائنات پر اقتدار حاصل ہے۔ کوئی بھی انسان یا جنات اللہ کے عذاب سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتا ہے۔ لہذا ان آیات کا مطلب یہ ہوا کہ اے گروہ انسان اور جنات، اگر تم عذاب الہی سے بچنے کے لیے زمین اور آسمان کے مداروں سے نکل بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کا زور اور اللہ کا غلبہ اور اللہ کی قوت اور اس کا اقتدار ساری کائنات کو محیط ہے، ساری کائنات پر محیط ہے۔ ایک دوسرا قول جو ہے تابعین سے یہ مرقوم ہے کہ یہ اس وقت کہا جائے گا، یعنی اے گروہ انسان اور جن، اگر تم زمین و آسمان کے مداروں سے نکل سکتے ہو تو نکل بھاگو۔
لیکن تم نہیں نکل سکتے، ہاں مگر غلبہ اور قوت کے ساتھ نکل سکتے ہو۔ تو ایک قول یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ یہ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں سے کہا جائے گا۔ تو یہ دو اقوال جو ہیں منقول ہیں تابعین سے تفسیر کے اندر میں، لیکن قرآن عظیم کی آیات کے مفاہیم اور معانی قیامت تک جو ہیں نئے نئے انداز میں سائنسی تحقیقات کے انکشاف کے ساتھ کھلتے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے کہ مستقبل میں ہم دکھائیں گے نشانیاں اپنے رب ہونے کی، انفس میں بھی اور آفاق میں بھی، یعنی تمہاری جانوں میں بھی، تمہارے اجسام میں بھی، اور اسپیس میں بھی، خلاؤں میں بھی ہم اپنے رب ہونے کی نشانیاں بتائیں گے، حتیٰ کہ حق تم پر کھل کے واضح ہو جائے گا۔ لہذا اس جدید دور میں اس آیت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ اے گروہ انسان، ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم زمین و آسمان کے مداروں سے نکل بھاگنے کی قوت رکھتے ہو یا اس کو کراس کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے زمین اور آسمان کے مداروں سے نفوذ یا اس سے گزر جانا تمہارے بس میں نہیں، تمہارے امکان میں نہیں، ہاں مگر غلبہ اور قوت کے ساتھ، یعنی اگر غلبہ و قوت ہو تو تم زمین و آسمان کے مداروں سے نکل سکتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں خلائی سفر کا امکان بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ امریکہ نے اور روس نے اور دوسرے ملکوں نے جو ہے خلائی سفر کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور کاوشیں کی ہیں۔ روس نے زمین سے چاند پر اپنے خلائی طیارے جو روانہ کیے ان کو اسپوتنک کا نام دیا، اور امریکہ نے جو کاوشیں کی تھیں ان کا نام رکھا، ان خلائی طیاروں کا نام رکھا اپولو، اور اپولو 11 جو ہے سن 1969 میں پہلی بار 3 انسانوں کے ساتھ چاند کی سطح پر اترا، نازل ہوا، اور وہاں پر سائنسی تحقیقات کی، وہاں کی چٹانوں، وہاں کی زمینوں اور وہاں کی کھنج پدارتھوں کو جمع کیا اور زمین پر لے کر آئے تحقیق کرنے کے لیے، تاکہ چاند کی بناوٹ اور چاند کی زمین اور چاند کی عمر کے بارے میں تحقیقات ہو سکیں۔ یہ سن 1969 کی بات ہے۔ میں اس وقت جھانسی میں رہا کرتا تھا، یو پی کے جھانسی میں رہا کرتا تھا، اور سن 1969 میں غالباً میں 6 یا 7ویں کلاس میں تھا۔ 22/1/54 میری پیدائش ہے، اور 69 جو ہے اس اعتبار سے غالباً میں 7ویں یا 8ویں کلاس میں موجود تھا، اور اس وقت بھی مجھے علمی تحقیقات کا اتنا شوق تھا کہ جب اپولو 11 روانہ ہوا تو میں نے ایک ایک کمنٹری کو سنا تھا۔ رات میں الارم لگا کر، گھڑی میں الارم لگا کر جاگتا تھا اور تمام تفصیلات کو میں نے سنا، اول سے آخر تک 4 دن تک جو ہے مسلسل میں نے جاگ کر کے دن میں اور رات میں جو ہے اس خلائی سفر کی کمنٹری کو سنا تھا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اپولو یا اسپوتنک جو ہے زمین سے داغا جاتا ہے، اور سیٹرن نام کا، یا جس کو ہندی میں کہا گیا ہے شنی نام کا اپگرہ جو ہے، یا ایک بم جو ہوتا ہے یا راکٹ جو ہوتا ہے، یہ پوری قوت سے جو ہے راکٹ کو یعنی اپولو کو یا اسپوتنک کو اچھال دیتا ہے، اور چند منٹوں میں یہ اپولو یا روس کا اسپوتنک یا ہندوستان کا چندریان جو ہے زمین کے مدار میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد زمین کا 1 چکر یا 2 چکر جو بھی مقدر کر دیتے ہیں یہ سائنٹسٹ، لگانے کے بعد زمین کے مدار سے باہر نکلتا ہے۔ تو جس مقام پر زمین کا مدار ختم ہوتا ہے، زمین کی قوت کشش جہاں پر، گریویٹیشنل فورس جہاں پر ختم ہوتا ہے، وہاں اور چاند کا آغاز ہوتا ہے، یعنی زمین کا
گریویٹیشنل فورس جہاں پر ختم ہوتا ہے اور چاند کا شروع ہوتا ہے وہاں پر بڑی کشمکش ہوتی ہے. وہاں سے نکلنے کے لیے سیٹرن نام کا راکٹ داغا جاتا ہے جس کو شنی کہا جاتا ہے. اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ایک کتاب تھی، جب میں نے چندریان کا پورا سفر جو ہے کمنٹری سنی تھی تو اس کے بعد ایک کتاب مجھے ملی تھی، چندرلوک کی یاترا یا چاند کا سفر، یہ کتاب کا نام تھا. میں نے پورا پڑھا اس کو شوق سے اور مزید اپڈیٹ کیا اپنی معلومات کو. تو اگر 6 سیٹرن مل کر ساری زمین کو تباہ کرنا چاہیں تو تباہ کر سکتے ہیں. اتنا طاقتور یہ راکٹ ہوا کرتا تھا یا ہوا کرتا ہے. تو زمین کا مدار جہاں پر ختم ہوتا ہے اور چاند کا مدار جہاں شروع ہوتا ہے وہاں سے نکلنے کے لیے سیٹرن راکٹ کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ طیارہ، خلائی طیارہ اپولو یا اسپوتنک یا ہندوستان کا چندریان جو ہے خلاؤں کا سفر کرتا ہوا 3,80,000 کلومیٹر کا سفر جو چاند کا فاصلہ زمین سے ہے طے کرتا ہے. اس کے بعد چاند جب آتا ہے تو وہاں پر کمانڈ موڈیول جو ہے، کمانڈ موڈیول وہ موڈیول ہے، وہ طیارہ ہوتا ہے جو چاند کے ارد گرد مسلسل گردش کرتا رہتا ہے. اور لونر موڈیول جو ہے، چندریان جو ہے، یہ چاند کی سطح پر اترتا ہے، نازل ہوتا ہے اور وہاں پر تحقیقات کو انجام دیتا ہے. تب تک کمانڈ موڈیول جو ہے چاند کا خلائی سفر کرتا رہتا ہے. اور جب تحقیق مکمل ہو جاتی ہے تو لونار موڈیول کمانڈ موڈیول میں جڑ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ لوٹ کر کے واپس زمین پر آ جاتا ہے. یہ ایک خلائی سفر ہے. تو اس سفر کے اندر جو ہے بعض لوگ انکار کرتے ہیں. اور میں ایک بات کہتا ہوں، یہ خلائی سفر جو ہے جو انسان کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، میڈیا میں تو آج کل دنیا بھر کی خبریں سننے میں آتی ہیں اور ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں میڈیا کے لوگ کہ چاند کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے دوسرے ملک جو ہیں آپس میں مسابقہ کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں کہ چاند پر پہلے پہنچ جائیں تو وہاں پر زمین الاٹ کر دیں. یہ تک کہا گیا میڈیا کے اندر میں بڑی بے شرمی کے ساتھ کہ چاند کی زمین جو ہے بکنگ اس کی ہو رہی ہے. بڑے بڑے سیٹھ اور بڑے بڑے مالکان زمین جو ہیں وہاں پر بڑی بڑی رقوم دے کر کے چاند کی زمین کو بک کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنی زمین بک کر دیں اور وہاں پر بلڈنگیں بنائیں اور وہاں پر انسان کے رہنے کے لیے امکانات پیدا کریں. بڑی احمقانہ بات ہے. کیا زمین کم پڑ گئی ہے انسان کی آبادی کے لیے؟ لیکن پھر بھی یہ خبریں جو ہیں عام کی جاتی ہیں کہ گویا کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے اور چاند کے ماحول میں انسانی زندگی ممکن ہے اور وہاں پر انسان جو ہے بلڈنگیں بنائے گا، روڈ بنائے گا اور اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے راستے پیدا کرے گا. یہ احمقانہ باتیں ہو رہی ہیں. تو چاند تک جانے کا یا دوسرے سیاروں تک جانے کا امکان یا اس کی کاوشیں، اس کی جد و جہد جو ہے، یہ یقیناً سائنٹسٹوں کا حق ہے کہ وہ دیگر سیاروں کے لیے چاند کا استعمال کریں گے کہ چاند جو ہے ایک خلائی اسٹیشن بن جائے، کہ چاند پر خلائی اسٹیشن بنانے کے بعد میں چاند سے مزید اڑانے بھریں اور مریخ میں، زحل میں، عطارد میں، مشتری میں، نیپچون میں، پلوٹو میں وہاں پر تحقیقات کریں. ان کا یہ حق ہے، کریں. تو قرآن عظیم کی روشنی میں جو ہے یہ خلائی سفر ممکن ہے اور بھی آیتیں ہیں، لیکن اس وقت ہم تفصیل سے اس عنوان پر خطاب نہیں کر رہے. محض ایک بنیادی بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ زمین کے مدار سے نکل جائے. تو سورہ رحمان کی آیت فیصلہ کرتی ہے کہ انسان غلبہ اور قوت کے ساتھ زمین کے مدار سے نکل کر خلاؤں اور دیگر سیاروں کا سفر کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زمین کے سوا انسان دوسرے سیاروں پر زندگی گزار سکتا ہے یا دوسرے سیاروں میں زندگی کا امکان موجود ہے؟ کیا انسان زمین چھوڑ کر چاند میں یا نیپچون میں یا پلوٹو میں یا مرکیوری میں یا پلوٹو میں جو ہے زندگی گزار سکتا ہے؟ تو ہم بڑا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن قرآن عظیم نے اس بارے میں رہنمائی دی ہے
اور یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ قرآن عظیم کی آیات بینات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اور جب حضرت آدم نے اور حوا نے خطا کی بنیاد پر، بھول چوک کی بنیاد پر وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم اتر جاؤ زمین پر، اور زمین جو ہے تمہارا مستقر ہوگا، زمین میں تمہارا مستقر ہوگا، اور تم ایک مدت مقررہ تک یہاں کی چیزوں سے استفادہ کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک معین مدت تک جو ہے تم زمین میں رہو گے، یعنی اس میں انسان کے زمین پر موجود ہونے سے لے کر قیامت تک کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور اس میں استفادہ ہے، اس میں فائدہ ہے ایک مقررہ مدت تک، یعنی قیامت تک۔ یعنی اس میں ایک بات معلوم پڑتی ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کے اندر کہ انسان کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو یہ تنبیہ کی اور یہ کہا کہ تم اتر جاؤ، زمین تمہارا مستقر ہے۔ اللہ نے اس آیت میں زمین کو انسان کا مستقر قرار کر دیا، اور ایک معین مدت تک جو ہے تمہارا یہاں پر رہنا ہے، اور یہاں کی چیزوں سے استفادہ مقدر ہے، معین ہے۔ ایک تو یہ آیت ہے کہ جس میں از آدم تا قیامت جو ہے زمین کو اللہ نے مستقر قرار دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے انسان کی آبادی کا امکان نہیں بلکہ یقین ظاہر کیا ہے۔ اور دوسری آیت جو ہے سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، اور ہم تم کو اسی زمین پر لوٹا دیں گے، یعنی موت کے بعد اسی زمین سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ پھر سنیں اس کو ایک بار کہ ہم نے تم کو اس زمین میں پیدا کیا ہے، اس زمین سے پیدا کیا ہے، اور اسی زمین پر ہم تم کو لوٹائیں گے، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھائیں گے، اور اسی زمین سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے یہ فرمایا ہے کہ انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق اسی زمین سے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو اسی طرف لوٹائے گا، زمین کی طرف، اور اسی سے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یعنی پیدائش انسان سے لے کر کے محشر تک، قیامت کے ورود تک کا ذکر اللہ نے کر دیا ہے کہ پیدائش سے لے کر کے قیامت تک انسان کا انجام یہیں پر ہونے والا ہے۔ اگر کسی دوسرے سیارے میں زندگی کا امکان ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا۔ اللہ نے اسی زمین کو انسان کی تخلیق کا مبدأ اور مرکز قرار دیا ہے، اور اسی زمین میں قیامت کے میدان میں محشر بپا کرے گا، اور اسی زمین سے انسانی اجسام کو زندہ کر دے گا، اور یہیں پر محشر بپا ہوگا۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ انسان کسی اور سیارے میں زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ جس وقت یہ ان آیات کا ترجمہ میں کر رہا تھا اور اس بات کا ذکر کر رہا تھا، تو میرے شاگرد عابد میاں نے، جو ہماری ویڈیو کو مینٹین کرتے ہیں، کہا کہ سر یہ چاند بھی تو زمین کا ٹکڑا ہے۔ ماضی بعید میں جب کائنات کی تشکیل ہو رہی تھی تو کسی میٹیور نے، کسی شہاب ثاقب نے ایک حملہ کیا، یا ایک میٹیور یا شہاب ثاقب جو ہے ٹکرایا زمین سے، اور ایک بڑا حصہ جو ہے زمین کا ٹوٹ کر الگ ہو گیا، یا بہت لاکھوں کروڑوں ذرات، اور جو ہے اس کا جو حصہ ہے، ٹوٹا ہوا حصہ جو ہے خلا میں پھیل گیا، اور ایک بڑی مدت تک آہستہ آہستہ گریویٹیشنل فورس کی بنیاد پر یہ
پورا مادہ جو خلا میں منتشر ہو گیا تھا، اور یہ بڑا ٹکڑا جو چاند کا چاند کی شکل میں الگ ہو گیا تھا، جو بعد میں چاند کہلایا، اس میں وہ پیوست ہو گیا۔ وہ پورا مادہ جو ہے جو خلاؤں میں پھیل گیا تھا، کسی میٹیور کے ٹکرانے سے بعد میں وہ تمام مادہ سمٹ کر کے گرتواکرشن شکتی کی بنیاد پر، گریویٹیشنل فورس کی بنیاد پر جمع ہو گیا، وہ چاند بن گیا، زمین کا ذیلی سیارہ۔ تو عابد میاں نے کہا کہ سر یہ چاند جو ہے چونکہ زمین کا ٹکڑا ہے لہذا چاند پر ممکن ہے۔ تو میں کہتا ہوں، تو میں نے جواب دیا کہ یقیناً چاند جو ہے زمین سے پیدا ہوا، یہ ایک قیاس ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس کو مانا گیا ہے۔ زمین کی بناوٹ اور چاند کی بناوٹ، زمین کے مادے اور چاند کے مادے، زمین کے راکس اور چاند کی راکس، زمین کے خنج پدارتھ منرلز اور چاند کے ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تسلیم کر لیا جائے تو سائنٹیفک اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے چاند کے لیے نہیں کہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ زمین کے لیے کہا گیا ہے۔ منہا کی ضمیر جو ہے زمین کے لیے ہے، لہذا چاند پر زمین کی زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے انسان کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہیں پر لوٹائے گا اس کو، اور یہیں سے تمام اجسام کو زندہ کرے گا، اور یہیں پر محشر بپا ہوگا۔ یعنی تخلیق انسان سے لے کر کے قیامت کے میدان تک کا ذکر جو ہے یا پورا جو واقعہ ہے اسی زمین پر ہوگا۔ ان آیات کی روشنی میں جو ہے اس بات کا امکان نہیں کہ انسان کسی اور سیارے میں اپنی زندگی گزار سکے۔ اور ویسے بھی چاند میں تو آب و ہوا ہے ہی نہیں، چاند میں کلائمیٹ نہیں ہے، وہاں پر ہوا نہیں ہے، انسان چل ہی نہیں سکتا، اتنی گرمی پڑتی ہے وہاں پر دن میں جب آفتاب کا سامنا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپیے کا لباس پہننا پڑتا ہے، بڑی مشکلیں ہیں، چلنے میں مشکل ہوتی ہے، انسان اچھل اچھل کر خلا میں تیرتا ہوا چلتا ہے، ایک بار ٹکر دے دی پیر سے زمین چاند کی زمین کو تو اڑ جاتا ہے اور کچھ فاصلے پر گرتا ہے، پھر ایک دھکا مار دیا، پھر تھوڑا سا پرواز کرتا ہے، پھر گرتا ہے۔ اتنی مجبوری ہے وہاں چلنے کی، وہاں پر ہوا نہیں ہے، وہاں پر آب و ہوا نہیں ہے، وہاں پر کلائمیٹ نہیں ہے، وہاں پر موسم نہیں ہے، لہذا انسانی زندگی بے پناہ گرمی ہے۔ اگر انسان خصوصی لباس کا استعمال نہ کرے تو انسان وہاں جی نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے جنوبی جہاں پر ہمارے ہندوستان کا چندریان اترا ہے وہاں پر اتنی ٹھنڈک ہے کہ انسان جم جائے گا، اور اس علاقے میں جو آفتاب کے سامنے ہے وہاں پر انسان جو ہے بھن جائے گا۔ لہذا چاند پر تو زندگی کا امکان ہی نہیں ہے، اور ہمارے میڈیا والے جو ہیں وہ چاند پر زمینیں بک کر رہے ہیں کہ لوگوں نے زمینیں بک کر دی ہیں اور وہاں پر انسان رہے گا، بلڈنگیں بنیں گی، اور مثل زمین کے وہاں پر ایک نئی تہذیب، ایک نئے تمدن اور ایک نئی ثقافت و حضارت کا آغاز ہوگا۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ حماقتیں ہیں۔ تو حضرات یہ دلائل میں نے پیش کر دیے۔ ہم نے دو باتیں ثابت کی، ایک تو یہ کہ کیا زمین سے خلاؤں میں سفر ممکن ہے، تو سورہ رحمان کی آیت کریمہ کی روشنی میں یہ سفر ممکن ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کے مداروں سے نکل سکتے ہو تو نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر طاقت کی بنیاد پر۔ اور آپ کو معلوم ہے زمین کا مدار جہاں ختم ہوتا ہے اور چاند کا مدار شروع ہوتا ہے وہاں بڑی کشمکش ہوتی ہے، یعنی چاند کی کشش اور یہاں سے زمین کی کشش، وہاں پر ایک بھنور جیسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر ساٹرن راکٹ سے بڑی طاقت سے جو ہے بلاسٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے یہ خلائی طیارہ جو ہے اپولو یا اسپوتنک یا ہندوستان کا چندریان جو ہے اس مقام سے نکل پاتا ہے۔ تو
تو اللہ فرماتا ہے کہ تم زمین اور آسمان کے مداروں کو کراس نہیں کر سکتے ہو مگر طاقت کی بنیاد پر، غلبہ اور قوت کی بنیاد پر، سلطان کی بنیاد پر۔ سلطان کا مطلب یہاں پر قوت لیا گیا ہے۔ تو ایک تو ہم نے یہ بات ثابت کر دی، اور دوسری بات یہ ثابت کی کہ انسانی زندگی جو ہے کیا زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں میں ممکن ہے۔ تو قرآن عظیم کی 2 آیتیں ہم نے پیش کی، سورہ ایک طٰہٰ کی ہے، ایک سورہ بقرہ کی ہے کہ اے آدم مرا ہوا تم اتر جاؤ، تم میں بعض کا دشمن ہوگا، اور زمین کو تمہارا مستقر ہم نے بنا دیا ہے، اور تم زمین میں ایک مدت تک رہو گے، متاعن الہین، ایک مدت تک جو ہے یہاں کی اشیاء سے تمہارا استفادہ ہے۔ ایک ہی آیت ہے۔ دوسری آیت سورہ طٰہٰ کی ہے کہ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، یہیں لوٹائیں گے اور یہیں سے تم کو اٹھائیں گے، لہذا زمین کے سوا کسی اور سیارے میں انسانی زندگی کا وجود یا انسانی زندگی کا امکان جو ہے محال ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن عظیم کی آیات بینات میں تدبر و تفکر کریں، اور سائنس کی روشنی میں صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور اتباع و تبع تابعین کے اقوال کی بنیاد پر، اور ہم نے 2 قول پیش کر دیے ہیں، تو اس سائنٹیفک توجیہ یعنی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں سائنس کی ترقی نہیں ہوئی تھی اور ان بحثوں کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو ان کے اقوال جو ہیں ان کے مطابق تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اس سلسلے میں کوئی واضح حدیث نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کوئی فیصلہ کر سکیں۔ البتہ 2 قول ملتے ہیں کہ تم اگر زمین کے مداروں سے نکل سکتے ہو، آسمان کے مداروں سے، تو نکلو۔ تو اس سے 2 قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ انسان جو ہے جو اللہ کی کائنات سے اللہ کے عذاب کے ڈر کی بنیاد پر اگر نکل بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اللہ فرماتا ہے اگر تم ہمارے عذاب سے بچنے کے لیے نکل بھاگنے کی کوشش کرتے ہو تو کرو، تم نہیں نکل سکتے ہو۔ ایک قول یہ پیش کر دیا ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے اقتدار ہے، اللہ کی حکومت ہے۔ دوسرا قول یہ پیش کیا گیا تھا جو میں نے ابھی پیش کر دیا کہ قیامت کے میدان میں یہ کہا جائے گا۔ یہ 2 قول ملتے ہیں، لیکن جدید دور کے اندر میں جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ میں اس آیت کی توجیہ اور توضیح اور تفسیر ممکن ہے کہ انسان جو ہے زمین اور آسمان کے مداروں سے نکل نہیں سکتا ہے مگر غلبہ و قوت کی بنیاد پر نکل سکتا ہے۔ و ائمہ اور ہمارے مفکرین و مدبرین جو ہیں قرآن عظیم کی آیات بینات میں انفسی و آفاقی دلائل پر غور کریں، تدبر کریں اور جدید دور کی معلومات کے مطابق فیصلہ کریں، اس لیے کہ سائنٹسٹوں نے جو ہے ان زندگی بھر جو ہے ان علوم کو حاصل کیا ہے، تحقیقات کی ہیں، تفتیش کی ہے اور کاوشیں کی ہیں، لہٰذا اس میدان میں ان کا حق ہے۔ لہذا قرآن عظیم کی آیات اور سائنسی آیات، انفسی و آفاقی آیات کی توجیہ اور تفسیر جو ہے ہمیں جدید دور کی معلومات کے مطابق کرنا چاہیے، اور اگر کوئی قول یا کوئی تحقیق قرآن عظیم کے خلاف ہوگی، قیامت تک اس بات کا امکان نہیں ہے کہ سائنٹیفک تحقیقات جو ہیں قرآن عظیم کے خلاف جائیں۔ تمام تحقیقات اور تمام تفتیش جو ہے خلائی سفر کی ہو یا انفسی و آفاقی دلائل کی ہو، جسم انسانی کی ہو، کائنات کے راز ہے سربستہ کی ہو، کوئی تحقیق جو ہے ایسی نہیں جو سائنس جو ہے اس کی تقلید کرتی ہو، تردید کرتی ہو۔ بحمدہ تعالی سائنس نے آج قدم قدم پر قرآن عظیم کے اندر آیات بینات کے اندر موجودہ حقائق و معارف کی توجیہ کی ہے، تفسیر کی ہے اور تائید کی ہے، اور بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ موحد تھے، بھلے ہی وہ عیسائی ہوں، لیکن انہوں نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا ہے، اور کسی بھی سائنٹسٹ نے آج تک یہ ہمت نہیں کی ہے کہ وہ قرآن عظیم کی سائنٹیفک آیات کا انکار کر سکے۔ اور اگر کوئی ہمارے صحابہ، تابعین و تبع تابعین اور اتباع و تبع تابعین اور ہمارے مفسرین کی بیان کردہ توجیحات و توضیحات کی تردید کرے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام شاہدین و ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔